یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا، اور یہی عقیدہ و نظریہ مرزائیوں کا بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ تو انہوں نے جناب عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پہ لٹکایا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان پہ معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے طرف یہودی تھے، کیونکہ جناب عیسیٰ کی آمد سے پہلے یہودیت کا دورہ تھا۔ حضرت عیسیٰ کی آمد سے انہیں اپنی مذہبی اجارہ داری ختم ہوتی ہوئی نظر آئی، یہ حضرت عیسیٰ کے دشمن ہو گئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے اور ساتھیوں میں سے ایک نے غداری کی اور کچھ پیسے لے کر حضرت کی نشاندہی کی کہ فلاں جگہ پہ ہے، لہذا تم انہیں پکڑ لو۔ تو اللہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جس نے مخبری کی تھی، غداری کی تھی، اسے اللہ تعالیٰ نے جناب عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور پھر اسے ہی پکڑ کے انہوں نے سولی پہ لٹکا دیا۔ وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے جناب عیسیٰ کو سولی پہ لٹکایا، لیکن انہیں یہ بات سمجھ نہ آئی کہ اگر حضرت عیسیٰ کو لٹکایا تو پھر ان کے شاگرد یہاں موجود ہیں، انہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں تو ایک ہی بندہ موجود تھا، دو نہیں تھے۔ اور قرآن عزیز نے پوری قطعیت کے ساتھ مزید آگے فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، کہ انہوں نے یقیناً جناب عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی جانب اٹھا لیا۔ پھر سورہ مائدہ کی ابتدا میں دین اسلام کی تکمیل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کیا، اور اپنی نعمت کو بھی تمہارے اوپر تام کر دیا، کیونکہ اسلام اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی جسے اللہ نے مکمل فرمایا، اور اللہ نے ہمارے لیے دین کے طور پر اسلام کو ہی پسند کیا۔ معاذ اللہ جو مسلمان کہلانے میں شرمندگی محسوس کرتے ہیں تو انہیں اس آیت سے سبق حاصل کرنا چاہیے، اور پوری یعنی اعتماد کے ساتھ اور پورے فخر کے ساتھ ہمیں اپنے مسلمان ہونے کا اظہار بھی کرنا چاہیے اور مسلمان ہونے کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ سورہ مائدہ کے ابتدائی حصے میں ہی اللہ تعالیٰ نے وضو اور تیمم کے بارے میں ہدایات دی، فرمایا کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے بازوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے، اور ان کا تذکرہ یہاں پہ اللہ نے کیا۔ اگر کسی کو پانی میسر نہیں یا پانی کے استعمال کرنے کی وہ قدرت اور طاقت نہیں رکھتا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کی اجازت دی، یعنی پاک مٹی سے وہ نماز کے لیے، تلاوت کے لیے، یا وہ کام جو بغیر وضو کے نہیں کیے جا سکتے، تو پاک مٹی سے انسان تیمم کر کے وہ تمام کام کر سکتا ہے۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا سادہ سا اس کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ پاکیزگی کی نیت سے پاک مٹی پہ اپنے دونوں ہاتھ ان کی ضرب لگائے، اور پھر پورے چہرے کا مسح کر لے، جتنا حصہ ہم وضو میں دھوتے ہیں، دوسری ضرب لگائے اور کوہنیوں سمیت بازوں کا مسح کر لے، اتنا کافی ہوتا ہے۔ تیمم میں سر کا مسح بھی نہیں ہوتا اور پاؤں کا مسح بھی نہیں ہوتا۔ تیمم کی اجازت یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ پھر اسی سورہ مائدہ میں اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آ گئی۔ مفسرین کرام نے فرمایا یہاں نور سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے،
اور کتاب مبین سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ پھر یہاں اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کا کچھ تذکرہ کیا، اور حضرت موسیٰ نے جب مصر سے اپنی قوم کو نکالا اور فرعون کی غلامی سے لے کے انہیں چلے، انہیں حکم دیا گیا تھا کہ یہ ارض مقدس موجودہ جو فلسطین ہے اور اس کے ایک حصے پہ ناجائز طور پر جو اسرائیل قابض ہے، یہ ارض مقدس بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہاں آنے سے پہلے یہ ایک بڑی طاقتور کافر قوم تھی جسے قوم جبارین قرآن نے کہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ سے فرمایا کہ اپنی قوم کے ساتھ آپ جائیں، ان کفار کے خلاف جہاد کریں اور اس علاقے کو فتح کر کے اسے وطن بنا لیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ابتدائی معلومات کے لیے ایک وفد بھیجا، 12 افراد پہ مشتمل تھا، ہر قبیلے سے ایک ایک ذمہ دار بندہ لیا، اور ان میں سے 10 لوگ آ کے اپنی کمزوری کے اوپر قابو نہ پا سکے، حضرت موسیٰ کی ہدایات کے برخلاف لوگوں میں آ کے بزدلی پھیلانے کا سبب بن گئے، اور بتایا وہاں تو بڑے طاقتور لمبے تڑپے جوان ہیں، جاؤ گے تو تمہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت موسیٰ کی قوم بد دل ہو گئی اور انہیں کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے ان سے جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تب تک ہم اس مقدس سرزمین میں نہیں جائیں گے جب تک یہ طاقتور لوگ یہاں سے نکل نہیں جاتے۔ حضرت موسیٰ نے بڑا سمجھایا، لیکن یہ یہودی بدبخت شروع سے ہی ان کے معاملات بڑے عجیب و غریب رہے، اور انہیں کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے ان سے جہاد کرو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور تب تک ہم اس مقدس سرزمین میں نہیں جائیں گے جب تک یہ طاقتور لوگ یہاں سے نکل نہیں جاتے۔ حضرت موسیٰ نے بڑا سمجھایا، لیکن یہ یہودی بدبخت شروع سے ہی ان کے معاملات بڑے عجیب و غریب رہے، انبیاء کے قتل میں یہ ملوث رہے اور ناجائز کاموں کو مختلف ہیلوں سے اپنے لیے جائز کرتے رہے۔ اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود الٹی سیدھی فرمائشوں کا سلسلہ زمانے دراز سے ان کا چلتا رہا۔ اس سے مختصر یہ لوگ نہ مانے، اور پھر اللہ کریم نے 40 سال تک کے لیے اس ارض مقدس میں ان کے داخلے کو ہی بند کر دیا، اور یہ بھٹکتے رہے، پریشان رہے، حتیٰ کہ وہ سابقہ جو ان کی نسل تھی وہ ختم ہوئی، نئی نسل پیدا ہوئی، اور پھر ان کے لیے ارض مقدس میں داخلہ ممکن ہو سکا۔ اسی میں حابیل اور قابیل کے قتل کا واقعہ بھی ہے۔ سب سے پہلا انسانی قتل قابیل نے حد سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے بھائی جناب حابیل کو قتل کیا، تو اس کا بھی یہی تذکرہ ہے۔ پھر اللہ کریم نے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔ ہم لوگ جو انبیاء، صلحاء اور نیک اعمال کے ذریعے وسیلہ پیش کرتے ہیں، اس کی بنیاد دراصل قرآن عزیز کی یہ آیت بھی ہے۔ اسی میں چوری کی سزا کا بھی تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والا مرد اور عورت تم ان کے ہاتھ کاٹو۔ اس کے لیے تفصیلات ہے کہ کتنی مقدار چوری کی جائے تو اس پر یہ سزا لاگو ہوگی، دیگر بھی تفصیلات کتب فقہ میں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ 10 درہم یا اس سے زیادہ مالیت کی کوئی چیز اگر انسان چوری کر لیتا ہے تو دیگر شرائط اور ضوابط کے بعد اس کی سزا قرآن نے ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے۔ میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں، اب بھی کہوں گا، اگر ہمارے ہاں اسلامی سزا سے لے کر اوپر تک ہمارا آگے کا وہی بگڑا ہوا ہے۔ پھر اس چھٹے بارے کے اخیر میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی۔ عقیدہ تثلیث کا مطلب یہ ہے 3 خداؤں کا عقیدہ اور نظریہ، جو عیسائیوں کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔
اللہ کریم نے انہیں فرمایا لا تقولوا ثلاثہ، تم تین خداؤں کا دعویٰ کرنے سے باز رہو، ایسا مت کہو، ایک ہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، باقی سب کی سب اس کی مخلوق ہے۔ نہ جناب عیسیٰ اللہ رب العزت کے ہمسر ہے، نہ اس کے بیٹے ہیں، اور نہ ہی خدا ہے، نہ ہی روح القدس یعنی جبریل امین ان میں خدا ہونے کی صلاحیت موجود ہے، خدا صرف ایک ہی ہے۔ ساتویں پارے کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قسم کے کفارے کے بارے میں بتایا، اور اگر کوئی شخص قسم توڑ دیتا ہے تو فرمایا کہ وہ کفارے کے طور پر غلام آزاد کرے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، جیسے ہمارے دور میں غلام میسر نہیں، تو پھر حکم دیا کہ وہ 10 افراد کو صبح و شام کا کھانا کھلائے جو مستحق ہوں، یا انہیں ایک ایک سوٹ دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر حکم دیا کہ وہ 3 روزے کفارے کے طور پر رکھے۔ اور اسی 7ویں پارے کی ابتدا میں شراب اور جوے کو قطعی طور پر اللہ کریم نے حرام قرار دیا۔ تدریجاً ان چیزوں کے بارے میں پہلے احکام آئے، یہاں 7ویں پارے میں بالکل کلیئرلی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جوا بھی حرام ہے تمہارے لیے، شراب نوشی بھی حرام ہے۔ اور پھر اس 7ویں پارے کی ابتدا اور سورہ مائدہ کی انتہا میں اللہ رب العزت نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو ان سے ایک مطالبہ کیا اور کہا تھا کہ آپ دعا کریں اگر اللہ کے سچے نبی ہیں تو اللہ ہمارے اوپر آسمان سے دسترخواں اتارے جن میں پکے پکائے کھانے ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں سمجھایا کہ تم یہ مطالبہ مت کرو، لیکن یہ لوگ اپنے مطالبے سے دستبردار نہ ہوئے، تو حضرت عیسیٰ نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے ہمارے رب تو آسمان سے ہمارے اوپر نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخواں نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یہ دسترخواں کا اترنا جو کہ ایک بڑا دلچسپ اور عظیم واقعہ ہوگا، لہذا ہمارے پہلوں اور بعد والوں کے لیے یہ ایک نشانی ہوگا، تیری جانب سے بھی یہ ایک نشانی اور تیری قدرت کا قابل اظہار ہوگا، اور ہمارے اگلوں پچھلوں کے لیے یہ عید کا دن ہوگا۔ اور اس گویا کے عظیم تر دن جس میں آسمان سے دسترخواں اترنا تھا، اسے حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے لیے اسے عید کا دن قرار دیا۔ تو اسی مناسبت سے ہمارے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا جو دن ہے، کیونکہ حضور آئے تو آپ سے بڑھ کر اللہ کی کوئی اور نعمت نہیں ہے، لہذا آپ کی آمد والے دن کو بھی مسلمان عید کے دن کے طور پر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے عظیم خوشی کا دن ہے۔ گویا اس آیت سے ہمیں اس حوالے سے بھی رہنمائی میسر آتی ہے۔ اور سورہ مائدہ کے بالکل اخیر میں جناب عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ ایسا تمہاری قوم نے تمہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تمہیں معبود بنا دیا، تو ایسا کیوں ہوا؟ حضرت عیسیٰ اپنی طرف سے عذر پیش کریں گے، مولا کریم جب تک میں ان میں موجود رہا میں انہیں درست عقائد کے بارے میں بتاتا رہا، جب مجھے تو نے ان سے اٹھا لیا تب تو جو کچھ ان نے کیا اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ پھر ان کا ایک جملہ ہے جو بہت ہی حوصلہ افزا ہے، تو اللہ کریم کے بارے میں ہم عرض کریں گے ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، کہ اے رب العالمین اگر تو ان